الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن كل مسكر على كل مؤمن حرام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے سماج میں نشے کی چیزیں استعمال کرنے کا بڑھتا ہوا رواج اور اس کے نقصانات۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والوں نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس وقت جب کہ تم نشے کی حالت میں رہو، یہاں تک کہ تمہیں اس بات کی تمیز ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو اپنی زبان سے۔ جب تک تمہارے کو اپنی حرکتوں کا اندازہ اور علم نہ ہو، عقل ماری جائے، تو ایسی حالت میں اللہ کی شان کے خلاف ہے یہ بات کہ اس کی بارگاہ میں ایسی گندی حالت میں آ کر کھڑے رہو۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر طرح کا نشہ ہر مسلمان پر حرام ہے۔ الا ان کل مسکر علی کل مؤمن حرام، ہر طرح کا نشہ ہر مسلمان پر حرام اور ناجائز ہے۔ اس وقت دنیا جن مسائل سے جن حالات سے گزر رہی ہے، کئی پریشانیاں ملکی، ملی، سماجی، اپنے گھریلو ایسی پریشانیوں میں بالعموم 80% انسان گھرے ہوئے ہیں۔ کس حالت پر بیان کیا جائے اندازہ نہیں کیا جا سکتا، ہر حال ناگفتہ بھی ہے، بول نہیں سکتے، ایسی کرب اور الم، درد اور پریشانی کے حالت میں انسان زندگی گزار رہا ہے۔ احساس ختم ہو گیا، شعور مر گیا، ضمیریں زندہ ہونے کے بجائے موت کے دہانے پہ چلی گئی، نفس پرستی عام ہو گئی، مہنگائی بڑھ گئی، پیٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت بڑھتی جا رہی ہو، کوئی ہے مائی کا لال جو منہ کھول کے بول سکے، دم مارنے کی ہمت نہیں ہے۔ ظالموں کا تسلط، مسلم ایریوں میں دشمنوں کی سیاست، مسلمان لڑکیوں کا غیروں کے حوالے ہونا، حرام نسل جنم دینا، طلاق خلا کے بڑھتے ہوئے مسائل، ہر آئے دن مرڈر کر دینا، قتل کر دینا، کورٹ کچہری کے مسائل، کون کون سا مسئلہ ایسا نہیں ہے جس سے سماج پریشان نہیں ہے۔ ہر مسئلے سے انسان دوچار ہے،
ہر بندے کو جو خوش ہنستا ہوا مسکراتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سے بھی قریب ہو کر پوچھو، دسیوں پریشانیاں ہم سے زیادہ سنائے گا۔ اتنا بے درد زمانہ ہے، ہر داغ کو چھپانا پڑتا ہے، دل میں لاکھوں درد ہیں پھر بھی مسکرانا پڑتا ہے۔ ایسے کرب کی حالت میں انسان جی رہا ہے، کس پر بولا جائے؟ اور آج کل جو زیادہ سننے اور دیکھنے میں آ رہا ہے مسلمانوں کا، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا نشے کا عادی ہو جانا، اور اسلام کے بنیادی حقوق میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت کی حفاظت، عقل کی حفاظت، ان 5 چیزوں کی حفاظت ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اپنے دین کو بچاؤ، اپنے جان کو بچاؤ، اپنے مال کو بچاؤ، اپنی عزت کو بچاؤ اور اپنی عقل کو بچاؤ۔ عقل بولتے ہی اسے ہیں جو انسان کو اچھے اور برے کی تمیز سکھاتی ہے۔ دیوانہ، پاگل، مینٹل وہ آپ کی طرح نہیں ہوتا ہے، اسے گھاس اور کھانے میں فرق محسوس ہوتا، شراب شربت میں فرق محسوس ہوتا، غلاظت اور دوسرے کھانے کی اشیاء میں فرق محسوس ہوتا ہے۔ جسے عقل ہوتی ہے اور جسے عقل نہیں ہوتی ہے، کیا بولنا کیا نہیں بولنا، کیا کھانا کیا نہیں کھانا، کس سے کیسے پیش آنا، یہ عقل جب ماری جاتی ہے تو پھر انسان کے اندر سے تمیز ختم ہو جاتی ہے اور وہ بدتمیز بن جاتا ہے۔ اور یہ ختم کیسے ہوتی ہے؟ یا تو قدرتی طور پر اللہ نے کسی کو پاگل اور دیوانہ بنایا، پاگل اور دیوانے شخص کو سماج میں کون اپنا داماد بنانا گوارا کرے گا؟ جس کا بیٹا پاگل ہے وہ کتنا پریشان ہوتا ہے خود اپنے بچے سے، وہ ماں کتنا پریشان ہوتی ہے خود اپنی اولاد سے۔ ایسے ہی دوسرا طریقہ جس سے عقل ماری جاتی ہے ٹیمپروری طور پر، وہ ہے شراب کا عادی ہو جانا۔ جس لمحے انسان شراب کا عادی ہو جاتا ہے اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ عقل کی حفاظت ضروری ہے، اس سے انسانیت باقی رہتی ہے۔ اسلام آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں، جبکہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے جانے کے بعد ہمارے نبی دنیا میں نبی بن کر آنے سے پہلے اس درمیانی عرصے میں جسے زمانہ فترت کہتے ہیں، ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کے آنے کے درمیان کا وقفہ، اس میں جو برائیاں کفار میں، مکے کے کافروں میں عام ہو گئی تھیں، ان سب برائیوں میں ایک بڑی برائی تھی شراب کی لت، شراب کی عادت۔ اس قدر عام ہو گئی تھی کہ غم کی حالت میں بھی شراب، غم ہلکا کرنے کے لیے، خوشی کی حالت میں بھی شراب، خوشی کا اظہار کرنے کے لیے، محفلوں میں شراب، محفل کی زینت کے طور پر، کسی دوست کی آمد پر اسے ویلکم اور استقبال کرنے کے لیے شراب کی محفل، مہمان پڑوسی رشتہ دار کی آمد پر جیسے یہاں چائے پانی پلایا جاتا ہے ویسے وہاں شراب پانی پلایا جاتا۔ جیت گئے تو جنگ کی خوشی میں اظہار کرنے کے لیے شراب کی محفل، جنگ جیتنا ہے، دشمن کو اندھا دھن مارنا ہے تو اس کے لیے شراب، جنگ ہار گئے تو اس کے لیے شراب، امن کی حالت میں ہے تو اپنے امن اور سکون کو بتانے کے لیے شراب، بزنس میں سکسیس ہو گئے اسے بتانے کے لیے شراب، کسی قافلے کو لوٹ لیے تو اس پر بھی شراب۔ کفار میں شراب ایسے عام تھی جیسے آج پانی، چائے اور بسکٹ، جس طرح سماج میں کوئی برائی سمجھی نہیں جاتی، عادت بھی بن گئی، تہذیب اور کلچر کا حصہ بھی بن گیا۔ تہذیب بن جانے کا مطلب اگر کوئی آپ کا دوست رشتہ دار آپ کے گھر مہمان بن کر آئے، آپ اسے چائے پانی کو نہیں پوچھے تو اس کی انسلٹ ہو گئی، عزت نکل گئی، چائے پانی کو نہیں پوچھے۔ ویسا عرب زمانے میں اگر آنے کے بعد دوست کو شراب نہیں پوچھے، شراب پیتے، یہ نہیں پوچھے تو اس کی انسلٹ ہو گئی۔ آج چائے پانی جس طرح پیش کرنا آنے والے کا اکرام ہے، اس زمانے میں شراب پیش کرنا اس کا اکرام ہے، اس کی عزت اسی میں ہے۔ اگر کوئی پیش نہیں کرتا تو دوست شکایت کرتا، شراب کو بھی نہیں پوچھے، جیسے ہم کہتے ہیں چائے تک کو نہیں پوچھے ویسے شراب تک کو نہیں پوچھے۔ ایسا رواج شراب کا عام ہو گیا تھا۔ خود ہندوستان کی تاریخ میں لکھا ہے کہ یہاں کے غیر مسلم
صبح نہار پیٹ شراب پینے کے عادی تھے، اور کھانے کے بعد جس طرح انسان پانی پیتا ہے اس پر شراب کے عادی تھے۔ کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پیا جاتا، شراب پی جاتی تھی۔ جس طرح آج کل بڑے پڑھے لکھے گدھوں کے پاس ایک رواج یہ ہے کہ انہیں بیڈ ٹی ہونا ہے، جہاں وہ گدھا پڑا ہوا ہے بیڈ پر، وہیں پڑے پڑے اسے ٹی پیش کر دی جائے، چائے پیش کر دی جائے، اور رات بھر جہاں مکھی مچھر اس کے منہ کو چاٹے ہیں، ان غلاظتوں کے ساتھ وہ بیڈ ٹی وہیں بیٹھے بیٹھے سڑے ہوئے منہ کے ساتھ اندر اتارے گا تو اسے اس کا دن آسان اور سکون سے گزرے گا۔ جیسے آج بیڈ ٹی کا رواج بعض گھدوں میں ہے، ویسے اس زمانے میں بیڈ وائن بیٹھے بیٹھے جہاں پر لیٹے ہیں، صبح صبح انہیں شراب پیش کی جائے، شراب پی کر اپنے بیڈ روم سے باہر نکلیں گے۔ سونے سے پہلے جس طرح چائے وغیرہ پی کر بعض جگہ سونے کے عادی ہیں، دودھ پی کے سونے کے عادی ہیں، ویسا وہاں شراب پی کے سونے کے عادی۔ ایسی عادت شراب کی لت تھی کہ اگر کسی کے پاس 100 سال کی پرانی شراب ہے تو وہ سماج میں بڑا عزت والا شمار ہوتا۔ اگر جنگ ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا تو فیصلہ کرنے کے لیے کس کو بلاتے؟ جس کے پاس پرانی شراب رکھی ہوئی ہے۔ اس کا اتنا عزت اور مقام ہے سماج میں کہ لڑائی جھگڑوں میں وہ فیصلہ کرے گا جس کے پاس پرانی شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں۔ عرب میں شراب کا رواج اتنا تھا کہ شراب کے 1000 نام تھے۔ آپ شراب کی دکان پہ چلے جائیں تو ہر شراب کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں اور اس کا الگ الگ نام ہوتا ہے۔ ایسے زمانے جاہلیت میں شراب کی 1000 نامیں تھے اور 1000 قسمیں تھیں، اور سماج میں اتنا مقدس سمجھا جاتا تھا شراب کا معاملہ کہ اگر کوئی آدمی کسی دشمن کو مارنے یا کسی سے بدلہ لینے یا کوئی کام کرنے کا پختہ ارادہ کر لے اور اپنے ارادے پر وہ قسم کھانا چاہے، تو جیسے کوئی مسلمان اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، ایسے عزت والی چیزوں کی قسم کھاتا ہے، ویسا زمانے جاہلیت میں اگر کوئی اپنا پختہ ارادہ ظاہر کرنا ہو تو شراب کی قسم کھاتا تھا۔ میں یہ کام کر کے رہوں گا، شراب کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ میں اس دشمن کو مار کے رہوں گا، شراب کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ شراب ان کے نزدیک ایک معزز چیز بن گئی تھی، عزت والی چیز بن گئی تھی۔ ایسا رواج جہاں کافروں میں عام تھا، اس زمانے میں جہاں پر ایسی لت لگی ہوئی ہو، کوئی محفل شراب سے خالی نہ ہوتی ہو، اب ایسے موقع پر اسلام آنے کے بعد جھٹ سے شراب حرام نہیں کیا، آہستہ آہستہ مزاج کے لحاظ سے پہلے ایمان پختہ ہو جائے، اللہ رسول کی بات ماننے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ محنت ہونے کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا، شراب کی حالت میں صحابہ اکرام، جن میں حضرت علی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، یہ بڑے بڑے درجے کے صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، چونکہ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، پینے کا رواج عام تھا۔ یہ صحابہ بھی ایک گھر میں جمع ہو کر شراب پی کر نماز کا وقت ہونے پر نماز میں کھڑے ہو کر کسی امام نے، حضرت علی نے یا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سورہ کافرون کی تلاوت کی اور اس میں غلطی کر گئے، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں جس کی عبادت کرتا ہوں، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کروں گا۔ تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، میں بتوں کی عبادت نہیں کروں گا، یہ آیت ہے۔ لیکن وہ نشے کی حالت میں پڑ گئے، اعبد ما تعبدون، تم جن بتوں کی عبادت کرتے ہو میں بھی انہی بتوں کی عبادت کروں گا۔ توحید کا معاملہ شرک میں بدل گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اے ایمان والوں، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آؤ۔ کیا پڑھ رہے، کیا بول رہے تمہارے کو نہیں معلوم ہو رہا، اتنی فحش غلطیاں کر رہے ہو، اتنی بھدی غلطیاں ہو رہی ہیں، اور اللہ کی ذات پاک ہے، اس پاکیزہ ذات کے سامنے ایسے مستی کی حالت میں آ کر کھڑے ہونا اس کی شان میں بے ادبی اور گستاخی ہے۔ اللہ نے نماز کی حالت میں شراب پینے سے منع فرما دیا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں آنا۔ اب جب یہ آیت اتری
تو بعض سمجھدار صحابہ سمجھ گئے کہ بری چیز ہے، اس واسطے نماز کے قریب بھی نہ آنے سے منع کر رہے ہیں۔ اسی آیت پر بعض صحابہ نے شراب چھوڑ دی، اور بعض صحابہ کو چونکہ ابھی صراحت سے حرام ہونے کی بات نہیں کہی گئی تو وہ نماز کی ٹائمنگ دیکھ کر شراب پیتے تھے۔ ابھی نماز کا ٹائم کتنے گھنٹے ہے، تو اب پیے تو کتنے دیر تک نشہ رہتا ہے، کب نشہ اتر جائے گا، اس کے حساب سے پیتے۔ اب فجر پڑے ظہر تک اچھا لمبا ٹائم ہے تو یہاں پی لیں گے، عصر کے بعد یا عصر سے پہلے پئیں گے تو عصر مغرب عشاء ہے، اس واسطے ان اوقات میں نہ پیتے۔ عشاء کے بعد فجر کے وقت تک لمبا ٹائم ہے تو اس وقت میں پیتے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے بعض صحابہ نے پوچھا شراب کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ نے کیوں نماز کی حالت میں نشے کی حالت میں نماز کے قریب آنے سے منع فرمایا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، آیت نازل ہوئی یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب کے بارے میں صحابہ پوچھ رہے ہیں، آپ فرما دیجئے اس میں اسمہما اکبر من نفعہما، اس میں اس کا گناہ زیادہ ہے، نفع بہت کم ہے، گناہ بہت زیادہ ہے، نقصان بہت زیادہ ہے۔ اگر شراب میں 10% نفع ہے تو 90% نقصان ہے۔ اب اس آیت میں بھی اللہ نے حرام ہے نہیں فرمایا، نقصان زیادہ ہے، نفع بہت کم ہے۔ اب اس آیت پر جو سمجھدار صحابہ تھے انہوں نے تو سمجھ لیا کہ اب شراب حرام ہونے والی ہی ہے، تو وہاں پر شراب سے اکثر صحابہ نے توبہ کر لی کہ آئندہ نہیں پئیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب صحابہ کا مزاج دیکھا کہ اب مانتے ہیں تو پھر آیت نازل فرمائی کہ ان مسلمانوں سے کہہ دو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، آپ انہیں کہہ دیجئے شراب پینا، جوا کھیلنا اور سٹہ بازی کرنا یہ سب چیزیں رجس من عمل الشیطان، بہت گندی چیزیں ہیں، شیطان کی حرکتیں ہیں، بچ جاؤ، اس سے رک جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور شراب کے ذریعے سے انما یوقع بینکم العداوہ والبغضہ، تمہارے درمیان میں شیطان دشمنی اور نفرت ڈال دیتا ہے، جھگڑے پیدا کر دیتا ہے۔ اگر تم بچ گئے کامیاب ہو جاؤ گے، اگر میں منع کر دوں تو بچ جاؤ گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت شراب کی حرمت پہ نازل فرمائی۔ تو اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جا کے اعلان کر دو کہ جس کے پاس بھی شراب ہے وہ سب شراب اللہ نے حرام فرما دی۔ کل مسکر حرام، کل خمر حرام، ہر طرح کی شراب اللہ نے حرام فرما دی ہے۔ اب جب یہ آیت اتر گئی، حرام ہو گئی، حرام ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے دل میں شراب سے نفرت پیدا کرنے کے لیے جو محنت فرمائی، شراب سے محبت کیسی تھی وہ تو بیان کر دیا گیا، کیسی عظمت تھی۔ شراب سے نفرت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے شراب پینے والوں کے بارے میں عذابات، وعیدات بیان فرمائے۔ جو آدمی شراب پیے گا، شرابی شراب پیتے وقت، زانی زنا کرتے وقت، چوری کرتے وقت، چوری کرتے وقت مسلمان نہیں رہتا، اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، اس حالت میں مرے گا تو بڑی خطرناک موت ہوتی ہے۔ ایمان جیسی عظمت والی چیز شراب جیسی گندی چیز کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث میں فرمایا شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تیسری حدیث میں فرمایا شراب پینے والا جنت کی خوشبو جو 500 سال پہلے سے ہی سنگائی دیتی ہے، اللہ اس شرابی کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگائیں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا شراب پینے پر ایک دن اگر پیتا ہے 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز اور عبادت قبول نہیں فرمائیں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ شراب پینے والا، رشتے توڑنے والا، جادو کرنے والا، اللہ نے ان پر جنت حرام فرما دی ہے۔ جو شراب پیتا ہے دنیا میں، اللہ اسے آخرت میں شراب نہیں پلائیں گے۔ آخرت کی شراب وہ مزے کی ہے، وہ نشے کی نہیں ہے، اس میں نشہ نہیں ہوتا، اس میں بدبو نہیں ہوتی، وہ پاکیزہ رہتی ہے۔
تو وہاں اللہ تعالیٰ اسے محروم فرما دیں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا جو آدمی شراب کا عادی ہو جاتا ہے، مغفرت کی راتیں، شب برات، شب قدر، جہاں ہر مومن کی بخشش کے فیصلوں کے لیے اللہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، ان راتوں میں بھی شراب کے عادی انسان کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی شراب کا عادی ہوتا ہے، جہنم میں ڈال کر عذاب دیے جانے اور جلانے کے بعد پیاس سے تڑپ کر پانی مانگتا ہے تو پھر اسے غوطہ نامی نہر سے پانی دیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ غوطہ نامی نہر کیا ہے؟ ابن حبان کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا یہ غوطہ نامی نہر کیا ہے؟ جو شراب پی رہا ہے یہ کتنی گھناؤنی حرکت اور کیسی گھناؤنی اور گھٹیا اور گندی سزا اسے قیامت میں دی جائے گی، وہ سن لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا دنیا میں جو مرد اور عورتیں بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ان کو جہنم میں جب ڈال کر جلایا جائے گا، ان کا خون، ان کا پیپ، ان کے جسم سے نکلنے والی غلاظت وہ ان کے شرمگاہوں کے راستے سے نکل کر ایک نہر کی شکل میں بہے گی۔ شرابی کو اس نہر کا گندا پانی پلایا جائے گا۔ کتنی گھناؤنی حرکت! پیشاب غلاظت نہیں بلکہ خون اور پیپ۔ جو زانی اور بدکار عورتیں جو آج ایک عورت کے ساتھ، کل دوسری کے ساتھ، پرسوں تیسری کے ساتھ، آج ایک مرد کے ساتھ، کل دوسرے مرد کے ساتھ، کل تیسرے مرد کے ساتھ، وہ شرمگاہ کس قدر ناپاک اور گندی ہو جاتی ہے، اور جلانے کے بعد خون، پیپ اور گندی چیزیں اس کے جسم سے نکلنے والی اس شرمگاہ کے گندے راستے سے نکل کر نہر کی شکل میں بہتی ہیں۔ وہ گندا پانی شرابی کو کل جہنم میں پلایا جائے گا۔ اس قدر وعیدات اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرمانے کے بعد اور آخر میں فرمایا مدمن الخمر کعابد الوثنی، شراب کا عادی ایسا ہے جیسا کہ اس نے عبادت کی بتوں اور مورتیوں کی۔ مشرک درجے کا آدمی ہے، کافر درجے کا آدمی ہے، اسے اسلام سے ہٹا کر شرک تک پہنچا دیا۔ شراب کا عادی شخص اب مسلمان نہیں رہتا، وہ کفر تک پہنچ جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے اتنی وعیدات بیان کرنے کے بعد کیا مجال کسی مسلمان کی، کسی صحابی کی کہ دوبارہ اس شراب کو ہاتھ لگائے؟ چنانچہ جب شراب کے حرام ہونے کا اعلان ہوا تو اگر کوئی محفل شراب کی لگی ہو اور کانوں میں آواز پڑی کہ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ شراب حرام ہے، وہ محفل ختم، گوئی گھونٹ منہ تک چلا گیا ہے اور کانوں میں آواز پڑ گئی کہ شراب حرام ہے، اب وہ قطرہ اور اب وہ گھونٹ منہ میں نہیں جاتا ہے، اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ سالوں سے رکھی ہوئی شراب، ہزاروں قسم کی شراب جس پر فخر محسوس کیا جاتا تھا، اب ان صحابہ کو حرام ہونے کا اعلان سننے کے بعد کوئی صحابی یہ نہیں سوچا ابھی تو سنا ہوں، نبی کو کیا معلوم ہوگا، ایک دو پیاک لے لیتے ہیں اس کے بعد پھر معافی مانگ لیتے ہیں۔ اتنی مہنگی شراب، اتنی پرانی شراب بہا دینے، پھینک دینے کے بجائے کافروں کو بیچ کر اس سے کچھ انکم آ جائے، اس سے کچھ پیسہ کما لیں، ویسٹ کیوں کرنا ہے؟ ایسا کسی صحابی نے نہیں سوچا۔ مدینے کی گلیوں میں پرانی شراب کے مٹکے ایسے لا کر پھینکے اور توڑے گئے، کئی مہینوں تک مدینے کی گلیوں میں بدبو اس شراب کی رہی اور نالے بہے اس شراب کے۔ جب صحابہ نے وہ شراب کے مٹکے اور برتن توڑ کر پھینکنا شروع کیا، کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو نفرت پیدا کی تھی شراب کی اور جو برائیاں اس کی سماج میں پائی جاتی ہیں، ان برائیوں کے بعد کوئی عقل مند انسان نشے کی چیزوں کو، گانجے کو اور دوسرے جو ڈرگس لیے جاتے ہیں، کوئی اسے حلال اور جائز نہیں سمجھتا۔ اب جب یہ نفرت ہو گئی، اس کے بعد اگر کوئی صحابی، کوئی مسلمان کسی وجہ سے شراب پی لیتا، اللہ کے نبی کے زمانے میں اتنا اس کی برائی بیان کرنے کے بعد اور نبی کی مجلس میں وہ پکڑا جاتا کہ یہ شراب پی کے آیا ہے کسی بھی غفلت اور مجبوری کی وجہ سے، تو صحابہ سے اللہ کے نبی فرماتے مارو اس کو۔ اب کیسے مارتے؟ کوئی چپل لے کے مارتا، کوئی مکے مارتا، کوئی لاتوں سے مارتا، کوئی مٹی لے کے ڈالتا اور کوئی جھاڑو لے کے مارتا۔ اس طرح اس کی بے عزتی کی جاتی کہ اس گھناؤنی حرکت میں تم مبتلا ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، شراب کی عادت مسلمانوں میں بڑھنے لگی،
جو نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ کفر کی حالت میں شراب کے عادی تھے، وہ اسلام میں آنے کے بعد شراب پینا ان کے لیے معمول بن گیا، وہ جلدی چھوڑنے کے عادی نہیں تھے، تو حضرت عمر نے مشورہ کیا کہ اب جو شراب کے عادی بنتے جا رہے ہیں ان کو کیا سزا دی جائے؟ یہ نئے نئے لوگ ہیں، شراب کی حرمت، قباحت، اس کی گندگی کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس پرانی عادتوں کی وجہ سے یہ اسلام میں آنے کے بعد بھی وہی لت لگی ہوئی ہے جو کافر ہونے کی حالت میں لت لگی ہوئی تھی۔ اب ان کو جھاڑو، چپل، جوتے کافی نہیں ہیں، ان کے لیے کوئی سزا طے کرنا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شراب پی لے، نشہ چڑھ جائے، ثابت ہو جائے، 80 کوڑے مارے جائیں، 80 کوڑے مارے جائیں، کیونکہ نشے کی حالت میں آدمی ایسی اول فول کی باتیں کرنے لگتا ہے، فالتو باتیں ہوتی ہیں جس میں دوسروں پر تہمت بھی لگا دیتا ہے، اور شریعت میں تہمت لگانے پر کسی پاک دامن عورت پر 80 کوڑوں کی سزا ہے، اور شراب میں بھی آدمی نتیجتاً دوسروں پہ تہمت لگاتا ہے، اس پر بھی 80 کوڑے رکھے جائیں۔ اس پر صحابہ کا اجماع ہو گیا کہ اب کوئی شراب پیے گا اور نشہ ثابت ہو گیا تو پھر اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ ساری گفتگو تھی صحابہ کے زمانے میں شراب کی حرمت، قباحت، قرآن حدیث کی روشنی میں، لیکن ظاہر سی بات ہے اس وقت دنیا کا جو ماحول ہے وہ قرآن کو کیا مانے، وہ حدیث کو کیا مانے، وہ اسے ان وعیدات سے کیا تعلق، ان عذابات سے کیا لینا دینا، اس کے باوجود بھی دنیا کی قوانین میں شراب پی کر گاڑی چلانا منع کیوں ہے؟ جب تمہارے نزدیک قرآن کی آیتوں کا اعتبار نہیں، حدیث کی باتوں کا اعتبار نہیں، اور سماج میں شراب کی وجہ سے آنے والی گندگیوں کا تمہارے نزدیک اعتبار نہیں ہے، فریڈم تم چاہتے ہو، آزادی چاہتے ہو، تو پھر اس کے باوجود شراب کی دکان کھولنا ہو تو لائسنس کی ضرورت کیوں ہے؟ دوسری دکانیں کھولنے کے لیے لائسنس کیوں نہیں؟ اور شراب پی کر گاڑی چلانے پر پابندی کیوں ہے؟ جب دوسرے شربت کی طرح اور سگریٹ کی طرح فلاں اور کھانے پینے کی طرح تمہارے لیے آزادی ہے تو اس پر پابندی کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے وجہ سے پیدا ہونے والی بگاڑ، گمراہیاں اب قرآن حدیث سے ہٹ کر طبی اعتبار سے جو نقصانات، سماجی اعتبار سے نقصانات، مالی اعتبار سے نقصانات، اخلاقی اعتبار سے نقصانات، یہ سب جو نقصانات دنیا دیکھ رہی ہے، مجبور ہو گئی کہ اب شراب پر قانون بنایا جائے۔ شراب پی کر جو حادثات ڈرائیونگ کی وجہ سے ہوتے ہیں، شراب پی کر جو مرڈرز ہوتے ہیں، شراب پینے کے بعد جو ریپ کیسز آتے ہیں، اب اس کے بعد مجبور ہیں کہ اس پر پابندی لگائی جائے۔ اس واسطے پاگلوں کی طرف سے ایک پاگل قانون یہ بنایا گیا کہ شراب کی دکان کو لائسنس تو دیا جائے گا کہ آپ بیچتے رہیں، لیکن اس کی تھوڑی ہی دور کے بعد پولیس بڑی شریف بن کر کھڑی رہے گی اور آنے والے کو پکڑ کر اس سے پیسہ وصول کرے گی۔ اگر حادثوں سے بچانا ہے تو حادثہ ہوتا کس وجہ سے ہے؟ یہ کس وجہ سے حادثے ہو رہے ہیں، کس وجہ سے ریپ کیسز ہو رہے ہیں؟ تو جس کی وجہ سے ہو رہے ہیں اس پر قانون اور اس پر پابندی لگائی جانی چاہیے تھی۔ ایک طرف تو آپ نے ایسا کیا کہ دشمن کے ہاتھ میں چاقو بندوق دے دی اور اس کے بعد دیکھیں گے اگر گولی چلایا تو اس پر کیس کریں گے، اگر گولی چلایا تو اس پر کیس کریں۔ ارے گولی چل گئی، جان چلی گئی، اس کے بعد کیس کر لے کے فائدہ کیا رہے گا؟ وہ جان پھر دوبارہ واپس آئے گی۔ اس لیے آج بھی جتنے لوگ شراب کے عادی بنتے جا رہے ہیں ان کی وجہ سے جو نقصانات سماج میں دیکھے جا رہے ہیں، سمندر کتنا بڑا ہے لیکن اس میں ڈوب کر مرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، لیکن شراب کا پیالہ بہت چھوٹا ہے، اس میں ڈوب کے مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس پیالے میں ڈوب کے مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ سے جو بیماریاں آتی ہیں، جو نقصانات ہوتے ہیں، اگر کسی بڑے درخت کو بھی 1000 پانی کے قطروں میں ایک قطرہ شراب کا ملا کر تم ڈال دو گے، چند مہینوں کے بعد وہ بڑا درخت بھی سڑ جائے گا اور مر جائے گا۔ 1000 قطروں میں ایک شراب کے قطرے کا یہ اثر ہے کہ وہ درخت کی جڑوں کو سڑا کر مار دیتا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی خالص شراب اپنے جسم کو پلا رہا ہو تو اس کے اندر کے اعضاء کتنے سڑ جاتے ہیں اور وہ کتنا بیمار پڑ جاتا ہے۔ دنیا کے مشہور ماہر ڈاکٹروں کا ریسرچ ہے کہ اگر دنیا میں شراب نہ ہوتی تو آدھی بیماریاں دنیا کی ختم ہو چکی ہوتی۔
دنیا میں پائی جانے والی آدھی بیماریاں شراب کی وجہ سے ہے۔ آدھی بیماریوں کا علاج ہمیں پتہ نہ چلتا اگر دنیا میں شراب نہ ہوتی، اور آگے ڈاکٹروں نے لکھا ہے ریسرچ کر کے کہ اگر دنیا میں شراب نہ ہوتی، دنیا میں ہونے والے جتنے گناہ ہیں ان گناہوں میں سے آدھے گناہ ختم ہو جاتے اگر شراب نہ ہوتی۔ آدھے گناہ ختم، آدھی بیماریاں ختم پوری دنیا کی شراب کے نشے کی وجہ سے۔ اگر یہ نہ ہوتا، اور اس کی عادت پڑنے پر جو بیماریاں انسان کو پیدا ہوتی ہیں، لیور فیل ہو گیا، گردے کام کرنا بند ہو گئے، دماغ کمزور ہو گیا، نظریں کمزور ہو گئی، قوت مردانگی ختم اور کم ہو جاتی ہے، انسان ناکارہ بن جاتا ہے، بیوی کے لائق نہیں رہتا ہے۔ جہاں شریعت میں 1 سے 4 بیویوں تک اجازت دی گئی، وہ 1 بیوی کے بھی قابل نہیں رہتا ہے۔ بعض شرابیوں کی بیویاں وہ دیندار ہیں یا خدا کا خوف ہے تو فون کر کے یہ پوچھتی ہیں کہ میرے شوہر کی شراب کی یہ لت ہے، نشے میں آتا ہے، نشے میں جاتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، کوئی ذمہ داری ادا نہیں کرتا، بچوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اور کئی مہینے گزر جاتے ہیں کہ میرے ساتھ اس کا وقت نہیں گزرتا ہے۔ ایسے حالت میں کیا مجھے اپنی جائز خواہش پوری کرنے کے لیے کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق رکھنے کی اجازت ہے؟ پوچھنے والی اپنی عزت بچانے کی خاطر یا اپنی جائز خواہش کی تکمیل کی خاطر وہ اس کے بعد گناہ کرے گی نہیں کرے گی، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن کتنی خواتین ہیں جن کے شوہر شرابی ہیں تو ان کی بیویاں غیروں کا بستر گرم کر رہی ہیں۔ شراب کی لت کی وجہ سے آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے نشہ چڑھے گا تو غم ہلکا ہو جائے گا۔ نوجوان اگر ایگزام میں فیل ہو گیا، نوجوان اگر لو میں فیل ہو گیا، اب وہ اپنے اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے، اپنی اس گرل فرینڈ کو بھلانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ سگریٹ کا عادی بن گیا، شراب کا عادی بن گیا، گانجے کا عادی بن گیا، ڈرگس کا عادی بن گیا۔ اس سے یہ سمجھتا ہے کہ نشہ کم ہو گیا، اس سے غم کم ہو گیا۔ نشے سے غم کبھی ہلکا نہیں ہوتا، کبھی غم ختم نہیں ہوتا، نشہ خود یہ غم پیدا کر دیتا ہے۔ چونکہ اس وقت آدمی کی عقل کام نہیں کرتی ہے تو سمجھتا ہے کہ مجھے غم نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ غم اندر سے کڑ رہا ہے، وہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے، لیکن اندر سے وہ غم ہوتے 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 آدمی کی جان لے لیتا ہے۔ اسی لیے اطباء نے، ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ جب آدمی کو تکلیف پہنچے، غم ہو تو غم کا اظہار کر دو۔ مثلا بیٹا انتقال ہو گیا، بیوی انتقال ہو گئی، باپ انتقال ہو گیا، اب اس موقع پر رونا آتا ہے، رونا آئے تو رو لو، آنکھوں سے آنسو نکل جائیں تو پھر آپ صحت مند رہیں گے۔ اگر آنسو نہیں نکلے، اندر سے ویسے ہی فیلنگ آپ کی بڑھتی رہی، کچھ نہیں بولے، خاموش بیٹھے رہے، تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ رلاؤ ان کو، اگر نہیں روئے تو ان کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ پاگل نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں شراب پی لوں گا، گانجا لے لوں گا، ڈرگس لے لوں گا تو میرا غم ہلکا ہو جائے گا۔ ہلکا نہیں ہوگا، اندر وہ جمع ہوتے رہے گا، وہ تمہارا ہارٹ فیل کر دے گا، تمہاری موت جان لے لے گا۔ لیکن بتائیں کون؟ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں فلم دیکھ کر، فلموں میں فلاں ہیرو شراب پی رہا ہے، فلاں ہیروئن شراب پی رہی ہے، فلاں شراب کا عادی بن رہا ہے، جبکہ وہ فلم شروع ہونے سے پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ بھئی ڈرگس نہ لیا جائے، گانجا نہ لو، شراب نہ پیو، اس سے یہ نقصان ہوگا، وہ نقصان ہوگا۔ سگریٹ کی پیکٹ پر کینسر کی فوٹو رکھ کر دے دی جاتی ہے کہ سگریٹ پیو گے تو اس سے کینسر آئے گا، شراب پیو گے تو اس سے بیماریاں آئیں گی، بول کر دکھا کر پلاتے ہیں، تو بھی اتنی گھاس چرنے گئی ہے عقل کہ وہ لے کر دیکھتا رہے گا، پیتا رہے گا۔ اب قانون بھی کیا بولے گا؟ ہم اس کو بول دیے ہیں کہ یہ پیو گے تو نشہ چڑھے گا تو یہ بیماری آئے گی، ہم بول دیے، اس کے بعد بھی کر رہا ہے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اس کے بعد بھی کر رہا ہے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ قانون یہ سہارا لے کر لائسنس دیتا ہے کہ ہم بول دیے اس کے بعد پی رہا ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم اگر دھوکے میں رکھ کر پلاتے تو ہم سے یہ سوال ہوتا، ہم تو اسے بول کر پلا رہے ہیں۔ تو اب پینے والا بھی کیا سمجھ رہا ہے کہ میں لائسنس والی شراب پی رہا ہوں، معمولی شراب نہیں، لائسنس والی شراب پی رہا ہوں۔ اگر پیشاب کو لائسنس دے دیا جائے تو کیا پیشاب پاک ہو جائے گا؟
پیشاب کا فلٹر کر دیا جائے تو کیا پیشاب پاک ہو جائے گا؟ جس طرح پانی کا فلٹر کر کے اسے بسلیری بناتے ہیں، ویسا اگر پیشاب کا فلٹر کر کے کوئی دکان کھول لے تو کیا پیشاب کی دکان پر بھی چلے جاؤ گے؟ اگر کوئی غلاظت کو، پیخانے کو فلٹر کر کے اسے گلاب جامن بنا دے، گلخن بنا دے، تو کیا وہاں پر بھی جا کر لائن لگا لو کہ نہیں اب تو اس کا فلٹر ہو گیا ہے، اس میں مرچ مسالہ ملا کر اسے حیدرآبادی بریانی بنا دیے ہیں، چلو وہاں ایک بار ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کیا جانے کا ہے۔ عقل ماری گئی ہے۔ غلاظت جسے اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اگر ایک حوض میں، ایک کنویں میں جس کا پانی مائع کثیر جو کہلاتا، زیادہ پانی نہیں ہے، تھوڑا پانی جو کہلاتا ہے، اس میں ایک قطرہ شراب کا گر جائے پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ شریعت میں جس شراب کو اتنا ناپاک کہا گیا کہ اگر پیشاب کا خطرہ پڑنے پر پانی ناپاک، شراب کا خطرہ پڑنے پر بھی پانی ناپاک ہے۔ اتنی ناپاک چیز جس کو بنایا گیا ہے، مسلمان اس کا عادی بنتے جا رہا ہے۔ اور تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لو، جو مسلمان بادشاہ یا غیر مسلم بادشاہ اپنی اپنے وقت کی سلطنت اور حکومت ہارے ہیں، بڑی فوج ہونے کے باوجود بھی چھوٹی دشمن طاقت کو نہیں ہرا سکے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شراب کے عادی تھے۔ سکندر اعظم، فاتح عالم، جس کا نام تاریخ میں بڑا مشہور ہے، جدھر رخ کرتا اس ایریے کو فتح کرتے جاتا، 35 سال کی عمر میں مر گیا کیونکہ شراب کا عادی تھا۔ اکبر کے 2 بیٹے، جہانگیر کے 2 حقیقی بھائی عادی تھے شراب کے، اتنے عادی تھے، صبح شام نشے میں رہتے تھے۔ اکبر ان دونوں بیٹوں کو شراب سے بچانے کے لیے گھر میں بند کر دیا اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں سوائے کھانا لے جانے والوں کو۔ وہ کھانا لے جانے والے بھی رشوت کی خاطر، اپنا پیٹ پالنے کی خاطر، بندوق کی جو نال آتی ہے اس نال کو خالی کر کے اس میں شراب ڈال کے لے جاتے تھے۔ چند سال بھی نہیں جیے، جوانی 35-25 سال کی عمر میں دونوں بیٹے مر گئے۔ آج تاریخ میں اکبر کے بیٹوں میں ان کا نام تک بھی ذکر نہیں کیا جاتا ہے، اور شاید آپ لوگ بھی پہلی بار سنے ہوں گے کہ اکبر کے 2 بیٹے ایسے بھی تھے جہانگیر کے بھائی۔ بابر شیر شاہ سوری جیسے بادشاہ سے ہار گیا، وجہ یہ ہے کہ وہ نشے کا عادی تھا۔ ہمایوں جو شیر شاہ سوری سے ہار گیا، نشے کا عادی تھا۔ بابر نشے کا عادی تھا۔ ان کی حکومتیں زیادہ لمبے عرصے تک نہیں گزریں، البتہ بابر جو نشے کا عادی تھا، عین جنگ کے موقع پر جب اس نے دیکھا کہ ہندوستان سے جو میری جنگ ہو رہی ہے ہارنا طے، اس موقع پر کسی اللہ والے نے اس سے کہا کہ اگر تم ایک بڑے گناہ سے توبہ کر لو گے تو اللہ تمہیں فتح عطا کریں گے۔ اس نے فوراً نماز پڑھ کے سجدے میں اللہ سے کہا کہ اے اللہ، اگر اس بار جنگ جیت گیا تو موت تک شراب نہیں پینے کی توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد سے شراب نہیں پیوں گا۔ اللہ نے اس عین جنگ کے موقع پر اس کی توبہ قبول کی، شراب چھوڑنے کی توبہ پر اللہ نے اسے جنگ میں فتح عطا کی۔ محمد شاہ رنگیلے ہندوستان کا بادشاہ گزرا ہے، وہ نادر شاہ بادشاہ سے جنگ ہار گیا ہے، جس وقت وہ تخت طاؤس، ہندوستان کے خزانے اور کوہ نور ہیرا، یہ سب چیزیں محمد شاہ رنگیلے کے ہاتھ سے نادر شاہ کے ہاتھ میں گئے، اس بڑی سلطنت پر وہ قبضہ پایا۔ وجہ یہ ہے کہ محمد شاہ رنگیلے نشے کے عالم میں رہتا تھا۔ اور سن لو، بادشاہ جو شراب پیتے ہیں وہ بہت ہائی فائی رہتی ہے، ایسی شراب کی یہ عادت ہے کہ وہ بادشاہوں کو بھی ذلیل کر دیتی ہے، ان کی کرسیاں گرا دیتی ہے۔ تو عام لوگ جو شراب پیتے ہیں اس کی کیا حیثیت اور کیا قیمت ہوتی ہے، تو وہ کبھی اپنی زندگی میں سکسیس نہیں ہو سکتے جو شراب کے عادی ہوتے ہیں۔ اور شراب کی وجہ سے جو سماجی نقصانات ہوتے ہیں، جو آدمی اپنے پالنے والے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر نظروں میں نظریں ڈال کر بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا، ادب سے کھڑے رہتا ہے، باپ کی ڈانٹ سنتا ہے، وہ بیٹا اگر شراب کا عادی ہو جائے، باپ کو جواب نہیں دینے والا، باپ کو منہ نہیں دکھانے والا، وہ ادب سے کھڑا رہنے والا بیٹا بھی شراب کی حالت میں باپ پہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ بیوی کو اگر کوئی دوسرا دیکھ لے غیر مرد تو آدمی کھول جاتا ہے، مارنے مرنے پہ اتر آتا ہے۔
ایسا شخص جو اتنا غیرت مند ہے کہ بیوی پر کسی کی نگاہ گوارا نہیں، بیٹی پر کسی کی نگاہ گوارا نہیں، بہن کے بارے میں کوئی چھیڑ دے تو آدمی مرنے مارنے پہ آ جاتا ہے۔ اگر وہ شوہر، وہ بھائی، وہ باپ شراب کا عادی بن جاتا ہے، اس بیوی کے بارے میں غیرت کرنے والا خود شوہر بیوی کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، اس بیٹی پہ غیرت کرنے والا باپ خود بیٹی کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، اس بہن پہ غیرت کرنے والا بھائی خود بہن کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ اولاد کی تربیت، باپ آنے کے پہ ڈر ہونا، باپ بچوں کی تربیت کرنا، اسکول کی تعلیم دینا، اخلاق سکھانا۔ جس گھر میں باپ نشے کا عادی ہو جاتا ہے اس گھر میں اولاد کی تربیت نہیں ہو سکتی، بلکہ آگے جب یہ بچے بچیاں بڑے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سلیقے کے ہیں، اخلاق والے ہیں، اس کے باوجود ان بچیوں کا کوئی قصور نہیں، بعض تو عالمہ ہیں، حافظہ ہیں، دیندار ہیں، پرہیزگار ہیں، بیٹیوں کے اخلاق کی تعریف محلے میں ہو رہی ہے، پھر بھی 25 سال گزر گئے کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے۔ کیوں؟ باپ شرابی ہے۔ جن بیٹیوں کا کوئی قصور نہیں ہے انہیں سماج سزا دے رہا ہے باپ کے جرم کی وجہ سے، جن بہنوں کا کوئی قصور نہیں انہیں سماج ان بہنوں کو سزا دے رہا ہے بھائیوں کے شراب کی لت کی وجہ سے۔ اور جو نوجوان اس کے عادی ہو جاتے ہیں انہیں رشتہ کرتے ہوئے لوگ کتراتے ہیں، انہیں قرضہ دیتے ہوئے لوگ کتراتے ہیں، اسے قرضہ دیں گے، شرابی کا قرضہ کبھی واپس نہیں آ سکتا، دینے والا بے وقوف نمبر 1 ہوگا۔ جسے اپنے ماں باپ کی تمیز نہیں، بیوی بچوں کی تمیز نہیں ہے، وہ تمہیں قرضہ اور پیسہ واپس کیسے لوٹائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال دے کر فرمایا کہ اگر کسی کے سامنے شراب ہے، لڑکی ہے اور کسی کو مرڈر کرنا ہے، ان تینوں میں سے کوئی ایک گناہ کرنے پر تمہیں مجبور کیا جائے، تینوں میں سے کوئی ایک کرو گے تو تمہاری جان بچے گی ورنہ مار دیں گے۔ اگر اس صورت میں آدمی شراب کو چن لیتا ہے تو شراب اسے مرڈر بھی کرا دے گی اور زنا بھی کرا دے گی۔ یہ الخبائث، الفواحش، پورے برائیوں کی جڑ، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ شراب نہ پینا، شراب پورے برائیوں کی جڑ ہے۔ اس سے برائیاں جنم لیتی ہیں، جس طرح درخت سے شاخیں، پھل، پھول پھٹتے اور پھولتے ہیں، ویسے شراب کی وجہ سے سماج میں برائیاں پھیلتی ہیں۔ طلاق ہو گئی، وجہ کیا ہے؟ شراب پی کے آ رہا ہے، روزانہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، روزانہ بیوی کو مار رہا ہے، کب تک وہ برداشت کرے گی؟ یا تو وہ بیوی خود پھانسی لے کر مر جاتی ہے، زہر کھا کے مر جاتی ہے، یا اگر کچھ اچھے خاندان کی ہے تو خلا طلاق لے کے چلے جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شراب کی عادت کی وجہ سے۔ جن گھرانوں میں غربت ہے وہاں شراب کی لت لگ گئی تو ہوتا کیا ہے؟ باپ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، بچوں کو اسکول کی فیس دینا ہے، لیکن ان کی شراب کی لت کی وجہ سے بیمار ماں باپ کو ایک وقت کی گولیاں نصیب نہیں، دوائی نصیب نہیں، لیکن ان کی شراب کی وجہ سے گھر کے کپڑے بیچ رہے ہیں، گھر کے برتن بیچے جا رہے ہیں، بلکہ بعض مرد تو اپنی بیویوں کو دوسروں کے گھروں میں کام کرا کر، برتن دھلا کر اور محلے محلے میں انہیں محنت کروا کر آنے والے پیسے سے شراب کی لت پوری کی جاتی ہے۔ جس معاشرے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے شراب کی اتنی قباحت بیان فرمائی، وہ معاشرہ چھوٹے کاروبار والا آدمی، پھول بیچنے والا، فروٹس بیچنے والا، آٹو چلانے والا، معمولی دھندے والا بھی آتے ہوئے 60 روپے کی 100 روپے کی شراب کی وجہ سے اپنے پورے خاندان کو برباد کر رہا ہے، پورے سماج کو بدنام کر رہا ہے۔ جن اسکول اور کالجوں میں لڑکے لڑکیوں کو پڑھنے بھیجا گیا انہیں ڈاکٹر بننے کے لیے، لائر بننے کے لیے، وہ قوم کا فیوچر ہیں، وہ قوم میں آگے چل کر 10 15 20 سال کے بعد کوئی پولیس بنے گا، کوئی جج بنے گا، کوئی فلاں عہدے پر جائے گا۔ ایسے لڑکوں کی امیدوں پر جو ماں باپ محنت کر کے ہوٹلوں پر، سڑکوں پر، بس اسٹانڈوں پر تھیلے اٹھا کر، ہوٹلوں میں گالیاں سن کر، ماں بہن کی گالیاں سن کر محنت کر کے کما کر کالجوں میں ان کی پڑھائیوں کی فیس بھر رہے ہیں، اور ان نوجوانوں کی لت کیسی لگی ہوئی ہے؟ جیسے وہ انٹر میں پہنچا، 10th پاس کیا، BSc SSc پاس کیا، آگے اسے نشے کی جو لت لگ گئی ہے، اس نشے کی وجہ سے بعض لڑکیاں تو وہ ڈرگس بیچنے والے کے سامنے وہ کہتا ہے کہ ڈرگس دوں گا، عادت بن گئی ہے، اپنا جسم دکھاؤ، اس کے فوٹوز لیے جاتے ہیں، اس کا بلیک میل کیا جاتا ہے، لیکن ڈرگس کی وجہ سے وہ مسلمان لڑکی اپنے جسم کا سودا کرنے تیار ہو رہی ہے۔
جس جسم پر، جس کی چہرے پر اس کے دیور کی، اس کے داماد، اس کے بہنوی کی، اس کے جیٹ کی، ایسے قریبی رشتہ داروں کے خلیرے، ممیرے، چچیرے، پھپھیرے، بھائیوں کی نگاہ بھی اس بہن پر نہیں پڑنا چاہیے تھا، لیکن ڈرگس بیچنے والے کی نگاہ اس کے چہرے پر نہیں، پورے جسم پہ پڑ رہی ہے۔ بعض تو اس سے بھی آگے بڑھ کر ڈرگس کے عادی ہونے کے بعد لڑکیاں اپنا جسم بھی بیچ کر ڈرگس کے عادی بن جاتی ہیں کہ تمہیں ڈرگس چاہیے، انجیکشن سے ڈرگس لیا جا رہا ہے، وائٹنر سے ڈرگس لیا جا رہا ہے، چاکلیٹ سے ڈرگس لیا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزوں سے نوجوان نشے کا عادی بن گیا۔ 10 سال کا بچہ اور وہ پان ڈبے سے چاکلیٹ لے کے کھا رہا ہے، اور ماں باپ سمجھ رہے ہیں چاکلیٹ کھا رہا ہے، جبکہ اس کے اندر نشہ بھرا ہوا ہے۔ ہر آئے دن گلیوں میں گانجے کے، حقے کے پارلر کھل گئے، حقے کے پارلر۔ لوگ سگریٹ کو گھناؤنا سمجھ رہے ہیں، گھناؤنی چیز ہے، لیکن حقے کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ حقے کے پارلروں میں چلے جاؤ، حقے کی دکانوں پہ چلے جاؤ، اندر سے آپ کو ڈرگس دیا جائے گا۔ اور ہوٹلوں پر جس دن ڈرگس بیچا جاتا ہے اس دن خاص طور سے ایک نشانات والا، اشاروں والا بورڈ لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ اشارے خود وہ ڈرگس لینے والے سمجھتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں سمجھتے۔ اب اندر سے جا کر وہ ڈرگس لینے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں جو مسلمان سماج جسم بیچ کر، بلکہ یہاں تک بھی ہم نے دیکھا اور سنا اور پڑھا کہ نشے کی عادت اتنی ہو گئی کہ اگر پیسہ نہیں ہے اپنی نشے کی عادت پوری کرنے کے لیے تو گردے بیچ کر، کڈنی بیچ کر نشہ کر رہا ہے، خون بلڈ ڈونیٹ کر کے نشہ کر رہا ہے۔ اور یہاں تک بھی ہو گیا کہ جو مالدار عیاش قسم کے لوگ ہیں ان سے سمجھوتا کر کے کہ مجھے 1 مہینے کی شراب پلا دو، 1 مہینے تک تم، اس کے بعد میری بیوی تمہارے حوالے ہے۔ ایسی ایسی گھناؤنی حرکتیں شراب کی وجہ سے ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ کیوں یہ نوجوان سماج ڈرگس کا عادی بنتے جا رہا ہے؟ کیوں اس کے بغیر اس کا سکون اور چین نہیں حاصل ہو رہا ہے؟ جس شراب کو پیشاب سے بھی زیادہ، غلاظت سے بھی زیادہ، خنزیر کے گوشت سے بھی زیادہ اللہ نے حرام فرمایا ہے، اسے ام الخبائث، پوری برائیوں کی جڑ قرار دیا ہے، آج مسلم سماج بعض بے شرم، بے حیا، غلیظ قسم کے لوگ اپنی شادیوں میں شراب کا اہتمام سے اس کی پارٹی کرتے ہیں کہ نہیں، ہمارے بعض دوست ایسے ہیں جو شراب پیتے ہیں، اس واسطے مسلمانوں کی نکاح اور ولیمے کے دعوتوں میں شراب رکھی جاتی ہے۔ بتائیے پھر یہ نوجوان کیسے آگے بڑھیں گے؟ کیوں یہ IPS میں نہیں آ رہے ہیں؟ کیوں IAS میں نہیں آ رہے ہیں؟ ایجوکیشن میں کیوں یہ آگے نہیں ہیں؟ بزنس میں کیوں یہ آگے نہیں ہیں؟ ان نوجوانوں کی یہ غلیظ عادت کی وجہ سے یہ سماج کا فیوچر بننے کے بجائے ماں باپ کی بدنامی، سماج کی بدنامی، اسلام کی بدنامی کا ذریعہ، بلکہ بعض معصوم بچوں کا کڈنیپ کر کے، انہیں مار کر، ان کا پیٹ پھاڑ کے اس میں ہیروئن، ڈرگس، گانجا رکھ کر یہاں سے وہاں ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ بعض پیسے کی لالچ میں اپنے جسم کاٹ کر اس میں ڈرگس رکھ کے یہاں سے وہاں ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ یہ سب کیوں؟ جبکہ یہ شریعت میں بھی حرام، قانون بھی حرام، سماج بھی اسے برا سمجھتا ہے۔ عزت کی زندگی گزارنے کے بجائے شراب پی کے سڑک پہ پڑ گیا، گلی پہ پڑ گیا، نالے میں پڑ گیا، کتا پیشاب کر رہا ہے، گندی نالی میں پڑا ہوا ہے، اچھا خاصا انسان ہوٹلوں کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے اور شراب کے نشے میں کچرا کنڈی میں جا کر جو غلیظ چیزیں پڑی ہوئی رہتی ہیں وہ اٹھا کے کھا رہا ہے۔ اللہ نے جسے اشرف المخلوقات بنایا، فرشتے جسے سجدہ کیے ہیں، آج وہ اتنا گھناؤنا اور گھٹیا کیوں بن گیا ہے؟ اس شراب کی گندی اور ڈرگس کی گندی عادت کی وجہ سے۔ اس لیے نوجوانوں اپنے آپ کو سنبھالو۔ جن بادشاہوں کی حکومتوں پہ تمہیں فخر ہے، جس صلاح الدین ایوبی کی شجاعت پہ تمہیں فخر ہے، جس ٹیپو سلطان کی جنگوں پہ تمہیں فخر ہے، جس محمد بن قاسم کے تاریخی کارناموں پہ تمہیں فخر ہے، جس ابوالکلام آزاد کی تاریخی سیاست پہ تمہیں فخر ہے، تم انہی کی نسل ہو، تم انہی کی اولاد ہو۔ وہ کیسے پاکیزہ تاریخ کے ہیرو بن کر گئے ہیں اور تم ان کو بدنام کر رہے ہو۔ اپنے مائیں باپ نہیں ہے، ماں رو رہی ہے، بیٹا بگڑ گیا، شراب کا عادی بن گیا ہے، بیٹا شراب پی کے آ کے ماں پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، چوٹی پکڑ کے گلی میں کھینچ رہا ہے، اور سماج دیکھ رہا ہے، کوئی اس کے منہ لگنے تیار نہیں۔ بھی شرابی ہے، کہاں اس کے منہ لگتے؟ کب سدھرے گا یہ سماج؟
کیا چاروں طرف سے نہیں دکھ رہا ہے کہ دشمن تمہارے مسلم ایریوں میں حکومت کر رہا ہے؟ وہ ووٹ کو جمہوریت کی بنیاد پر، قوم کی خدمت کی بنیاد پر وصول کرنے کے بجائے وہ برملا برسر عام اسٹیج پر یہ کہہ کر کہ میں جیت گیا تو مسلمانوں کے کندھوں پر پیر رکھ کر کھندلوں گا چلوں گا، اس بنیاد پر ذلیل کرنے کے نام پر وہ ووٹ وصول کر رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی تمہیں شرم نہیں آتی کہ اس موقع پر ہمیں کیسی سیاست کرنی چاہیے، ہمیں کیسی تیاری کرنی چاہیے اور قوم کے لیے کیسے مستقبل کے ہیرو بننے چاہیے، یہ سوچنے کے بجائے تم کس غلیظ لت میں لگے جا رہے ہو۔ اس واسطے جو لوگ شراب پیتے ہیں، ڈرگس لیتے ہیں، گانجا لیتے ہیں، انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ شراب، ڈرگس، یہ سب چیزیں، تم شراب نہیں پی رہے ہو، کتے اور خنزیر کا پیشاب پی رہے ہو۔ تم شراب نہیں پی رہے ہو بلکہ خنزیر اور کتے کی غلاظت کھا رہے ہو۔ وہ کھا لینے سے اتنے نقصانات سماج کے نہیں ہوں گے، وہ کتے کا پیشاب پینے سے اتنے نقصانات نہیں ہوں گے جتنا شراب پینے سے نقصانات سماج کو ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس بری عادت سے خود بھی بچو اور اپنے سماج کو بچاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔